السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ چلیں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن عامر نے دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز پر مقدم جانا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ان ہزاروں میں سے ایک ایسے جوان تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی کے شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب و فراں اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شہ سواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کا دیکھا جائے۔ اس نے اس منظر کو مشاہدہ کیا۔ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول کو شہید کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے موقعین کی رسوائی کا بدلہ لے چکیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلے پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خبیب کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اس کشا تخت دار کی طرف جا رہے تھے، جن عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور پر ایک پروقار انداز میں کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعد بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کعبے کے رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ آیا کہنا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ باخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے تولد دیے تو میں نماز اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے ضیاء قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگر کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے تھے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ؟ ان کا اس حالت میں خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے۔ جواب یہ تھا ان کا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں تھا کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت طیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تخت دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربت سے چور چور تھا اور اتنا کہ زخم کھا چکا تھا کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے لیکن اس نوجوان سعد بن عامر رضی اللہ عنہ کے پردہ دل سے ایک لحاظ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر ختم نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب بھی سوتے خواب میں یہی منظر بار بار دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشمے خیال میں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کہ تخت دار کے آگے حضرت خبیب پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بلکہ ان کی پردار آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بددعاؤں میں مصروف ہیں
اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑاک ان کو آہ نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دے۔ حضرت خبیب نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدے اور عقیدے کی راہ میں تادم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ مہم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتے ہیں جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اللہ کے رفقا اس درجے محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیتے ہیں، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعد بن عامر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجموعہ یہ اعلان کر دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں کہ میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعد بن عامر نے مکے کے سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان کی خدمت کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھوں میں حضرت سعد بن عامر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں مقدم جانا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر کی صداقت اور تقویٰ کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ اور پھر جب ان کو حماس کا گورنر مقرر کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کے بعد تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ بھی مقرر نہ کر دیں؟ تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصے بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا کہ تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادر ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعد بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریافت کیا کون ہے یہ سعد؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا گورنر۔ انہوں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بے اختیار رو پڑے اور اتنا روئی کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضرورت کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعد بن عامر کے ہاں تھیلی لے کر آیا تو آپ نے دیکھا اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ کوئی بتا نازل ہو گئی ان پہ یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائیں اور اٹھ کر کہنے لگی، میرے سر کے تاج، کیا سانخہ رہنما ہو گیا ہے؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کس مورد جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا اس سے بھی بڑی بات۔ آپ نے عرض کی کہ بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ میرے ہاں دنیا دار آئی تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا ہے۔ انہوں نے عرض کی کیوں نہ آپ اس فتنے سے گلو خلاصی کر لیں؟ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک دن
مجلس میں بیٹھے بیٹھے ان پر غشی طاری ہوئی اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا سعد کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے میں اس وقت مشرک تھا، میں نے دیکھا کہ قریش اس کی بودیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیری جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ حضرت خبیب نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کانٹا بھی چپے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے سعد کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن عامر رضی اللہ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی تھی حضرت سعد بن عامر رضی اللہ عنہ کے حالات کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔